نہج البلاغہ یعنی فصاحت کی بلندی، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو حکمت کا ایک گہرا سمندر ہے۔ تو آئیے آج اس سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، ایک قیمتی موتی نکالتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کے ایک قول کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غم زدہ کو راحت پہنچانا اور سختیوں میں تسلی دینا گناہنے کبیرہ کے کفاروں میں سے ہے۔ اب بظاہر یہ ایک سیدھا سادہ سا جملہ لگتا ہے نا، لیکن اس کے اندر ہماری زندگیوں کو بدل دینے والے کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو چلیں اس قول کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حصے کو سمجھتے ہیں جو ہمدردی کے عمل کے بارے میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہاں جو لفظ راحت پہنچانا استعمال ہوا ہے، یہ صرف ہمدردی جتانے کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب ہے عملی طور پر کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، صرف افسوس کرنا نہیں بلکہ کچھ کرنا ہے۔ اور اسی طرح تسلی دینے کا تصور بھی صرف چند الفاظ تک محدود نہیں ہے، اس میں بہت کچھ شامل ہے، جیسے کہ کسی کی بات کو پوری توجہ سے سننا، عملی طور پر مدد اور سہارا دینا، دوسروں کے درد کو واقعی تسلیم کرنا، اور بغیر کوئی فیصلہ سنائے بس ان کے ساتھ موجود رہنا تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا عمل والا حصہ۔ اب ہم قول کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ ان ہمدردانہ اعمال کا روحانی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، قول میں گناہان کبیرہ کا ذکر ہے، آخر یہ ہے کیا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کفارہ اتنا اہم کیوں ہے۔ تو دیکھیں کتنا گہرا نکتہ ہے۔ گناہ کا بڑا ہونا صرف اس کے عمل پر منحصر نہیں بلکہ اس کے بارے میں ہمارے رویے سے جڑا ہوا ہے۔ جس غلطی کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی روحانی طور پر سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر کفارہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف معافی مانگ لینا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ کفارہ دراصل ایک مکمل روحانی اور اخلاقی عمل ہے۔ یہ صرف ایک معذرت نہیں بلکہ اس میں حقیقی پشیمانی، اصلاح کا پکا ارادہ، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اور خود کو پوری طرح پاک کرنے کا عمل شامل ہے۔ آئیے اب اس قول کے دونوں حصوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، یہ کیسے ایک دوسرے سے اتنی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی روحانی مساوات بن جاتی ہے، یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی کا عمل دراصل اپنے بڑے گناہوں کی اندرونی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا خود اپنی روحانی شفا کا راستہ ہے۔ اس قول کا مرکزی پیغام یہی ہے، بالکل واضح اور طاقتور۔ کسی دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کا عمل ہی اپنی روح کو پاک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی حکمت کی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قدیم حکمت کو آج کی اس تیز رفتار زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ اور یہ کوئی ایک بار کی بات نہیں۔ امام علی کا ایک اور قول بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ خدمت اور خیرات کا اصول ایک مستقل موضوع ہے۔ اس کے فائدے صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی تحفظ کا بھی ذریعہ ہیں۔ تو وہ کون سے عملی طریقے ہیں جن سے ہم سب اس تعلیم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت آسان ہو سکتا ہے، جیسے کسی ضرورت مند کی مدد میں تھوڑا وقت لگانا، کسی اچھے مقصد کے لیے رضاکارانہ خدمات انجام دینا، یا صرف روزمرہ کے معاملات میں تھوڑی زیادہ مہربانی دکھانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات بڑے روحانی فائدے دے سکتے ہیں۔ اور یہی حتمی نتیجہ ہے۔ جب ہمدردی سے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس سے دینے والے اور لینے والے دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو بلند کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہمدردی کا ایک چھوٹا سا عمل آج کسی اور کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اپنی زندگی کو بھی؟ حکمت کے اس سمندر سے مزید موتی نکالنے ہیں اور بہت گہرائیوں میں جانا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں۔